الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو انوکھے واقعات ظاہر ہوتے ہیں ان کو اخراس کہا جاتا ہے، اور اعلان نبوت کے بعد جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی انوکھے واقعات ظاہر ہوتے ہیں ان کو معجزات کہا جاتا ہے۔ تو ان اخراس میں سے ایک بڑا عجیب واقعہ جو حضرت شیمہ نقل فرماتی ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، حضرت شیمہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی تھی اور آپ کی رضائی بہن تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں اپنے گود میں اٹھاتی تھی اور لوریاں سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلاتی تھی۔ تو ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوریاں سنا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گود میں تھے۔ تو ان اشعار کے اندر ایک شعر ایسا آیا کہ جس کے اندر شرکیہ الفاظ تھے، تو میں وہ شعر ابھی کہنے والی تھی، کہا نہیں تھا، ارادہ کیا ابھی میں اس کو کہنے والی تھی، وہ شعر ادا کرنے والی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ کے اوپر اپنے دندان مبارک اتنی مضبوط لگائے، جس طرح کہ چھوٹا بچہ کاٹتا ہے، اتنا مضبوط کاٹا مجھے کہ میرے دماغ سے وہ شعر ہی نکل گیا اور مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کیا شعر ہے، وہ الفاظ کیا ہے۔ جب غزوہ طائف کے موقع پر یہ شیمہ گرفتار ہوئی اور اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی اور پاؤں کے اندر زنجیریں بیڑیاں ڈالی، 300 قیدی بھی اس کے ساتھ تھے، تو حضرت شیمہ نے عرض کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، فرمایا کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم آپ کو اپنے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جا رہے ہیں۔ حضرت شیمہ نے کہا کہ آپ کے پیغمبر کون ہیں؟ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعارف کروایا کہ اس طرح ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو حضرت شیمہ سمجھ گئی اور عرض کیا کہ کیا وہ میرے وہی بھائی تو نہیں ہے کہ جس کے ساتھ میں بکریاں چرایا کرتی تھی؟ کیا وہ میرے رضائی بھائی تو نہیں ہے؟ اور پھر فرمایا صحابہ کرام سے عرض کیا کہ جا کے اپنے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ آپ کی بہن شیمہ گرفتار ہو کر آ رہی ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور آپ کے دربار میں حاضر ہو رہی ہیں۔ تو صحابہ نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بڑھیا گرفتار ہوئی ہے اور وہ اپنا نام شیمہ بتاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ آپ کی رضائی بہن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو پہچان گئے کہ میری وہی بہن شیمہ ہے، فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہاں ہے میری بہن؟ مبہوس ہو کر آ رہی ہے، کہاں ہے میری بہن؟ اور فرمایا صحابہ کرام سے کہ فوراً جا کے میری بہن کے ہاتھ کھول دو اور ان کے پاؤں سے جو ہے نا وہ بیڑیاں ہٹا دو، اور ان کے ساتھ جو 300 قیدی آ رہے ہیں ان سب کو آزاد کر دو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کملی مبارک حضرت شیمہ کے سامنے ڈال دی
اور استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ شیما میری بہن آ۔ جب حضرت شیما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، پہچان لیا، ایمان لے آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیما اب میرے ان دوستوں کو میرے بچپن کے کچھ واقعات سنا دو۔ تو حضرت شیما رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم پہاڑ پہ جاتے تھے تو پہاڑ جھک کر آپ کو سلام کیا کرتے تھے، اور پہاڑوں کے درختوں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں آتی تھی اور میں سنا کرتی تھی۔ اور جب آسمان میں جو سورج ہوتا تھا، دھوپ ہوتی تھی، گرمی ہوتی تھی، تو بادل آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے عجیب بات وہ میں آپ کو یہ سنا دوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گود میں تھے اور سہیلیوں میں بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ ان اشعار میں ایک شعر ایسا آیا جس کے اندر شرکیہ الفاظ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ کے اوپر اپنے کانوں سے اتنا مضبوط طریقے سے کاٹا کہ وہ شعر میں بھول گئی، اور آج تک مجھے یاد نہیں کہ اس شعر کے الفاظ کیا تھے اور اس شرک کے الفاظ کیا تھے، آج تک میرے دل و دماغ میں بالکل وہ نہیں ہے، میں بھول گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کی نشانات یہ آج بھی موجود ہیں۔